بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی زندگی کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے یہ واقعات آپ توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت امام حسن و حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس نے گویا مجھ سے دشمنی کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں۔ حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے اور حضرت علی سے پوچھا اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام جعفر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے، یہ نام مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت حسین کے رونے کی آوازیں آنے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور آنگن کے درمیان میں کھڑی بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے، اور پھر چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ گئے اور وہاں پر کھیلنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا اور تب تک انتظار کیا کہ جب تک یہ دونوں بچے میری پیٹھ سے اٹھ نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخود سجدہ ختم نہیں کیا جب تک یہ دونوں بچے آپ کی پیٹھ سے اترے نہیں، اس وجہ سے کہ کہیں آپ سجدہ ختم کریں اور پیٹھ پر سوار حسن و حسین کو چوٹ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ پیچھے صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں وہی تو نازل نہیں ہو گئی، یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ دوستو، یہ تھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے محبت۔ حضرت سلیمان فارسی
فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، حسن و حسین رضی اللہ عنہ کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنے دم پر کھڑا پھنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ صرف سواری ہی نہیں بلکہ آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور حسین کو گود میں لینا چاہا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہے تھے۔ رسول اللہ بھی ہنستے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو پکڑ کر آغوش میں لے لیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ زید بن حارثہ نقل کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، رات میں بیت الشرف گیا اور خدمت میں پہنچا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نے دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی اباہ میں کچھ ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، میں نے اپنے کام کی بجائے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی اباہ میں کیا ہے؟ آپ نے اپنی اباہ ہٹائی اور حسن و حسین کو جو آپ کی گود میں تھے مجھے دکھایا اور فرمایا، یہ میرے بچے ہیں اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہے، ان سے بھی محبت فرما جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اسے دوست رکھوں گا، اور جسے میں دوست رکھوں گا خدا اسے دوست رکھے گا، اور خدا جسے دوست رکھتا ہے اسے نعمتوں سے سرشار کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، لیکن جو ان دونوں سے دشمنی کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے، میں خود اس سے دشمنی کروں گا، خدا اس سے دشمنی کرے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو پیارے دوستوں، یہ چند واقعات حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک
کیجیے، شیئر کیجیے اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ شکریہ۔